آیت نمبر 242 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، کاف کا معنی کیا؟ طرح، ذالک اس میں اشارہ اس کی طرح، اسی طرح، یعنی کہ جیسے اللہ نے یہاں پہ اپنے احکام کھول کر بیان کیے ہیں، اسی طرح یبین فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، دو لفظ ہیں لام اور کم۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، آیات ہی اپنی آیتیں، آیات آیتن کی جمع ہے، اپنی آیتیں، لعلکم، لعل کس لیے؟ تعلیل کے لیے، تاکہ کم تم تعقلون عقل والے بن جاؤ، سمجھدار بن جاؤ۔ تعقلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تعقلون تم عقل اختیار کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، اس کا واحد کیا؟ تعقلو، تو عقل اختیار کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ آیات میں نے اپنے احکام کھول کھول کر واضح طور پہ بیان کر دیے ہیں، ایسے ہی میں اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت میں واضح طور پہ تردید ہے ان لوگوں کی جو قرآن میں آنے والے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے تو کہا میں نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، واضح طور پہ بیان کر دی ہے، تو آپ کہیں کہ ید اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاں آپ یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کے ہاتھوں کو انسان کے ہاتھوں کے مشابہ قرار نہیں دیں گے، لیکن آپ یہ کہیں جی اللہ کے ید ہیں، عربی میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ تفویض ہے اور یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کا اللہ نے کوئی معنی ہی واضح نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں، اور اس میں رد ہے ان کے اوپر بھی جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ید اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم کہیں گے ید سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی قدرت ہے، ید سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ تو تعویل بھی غلط، تفویض بھی غلط۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بھی غلط، اور یہ کہنا معلوم ہے لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے کیونکہ جو معنی مشہور ہے وہ اللہ کے شان نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کریم پورے کا پورا محکم ہے، پورے کو پورا واضح ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں کہا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ متشابہ ہیں، وہ مشکل ہیں کچھ لوگوں کے لیے، ان میں اشکال پیدا ہوتا ہے کئی لوگوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں واضح طور پہ نازل کیا ہے، اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں جو ان متشابہ آیتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا معنی پہچانتے ہیں، ان کے احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے اپنی آیتیں کیوں کھول کے بیان کی ہیں؟ تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ علت ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے علت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کی حکمت و علت بتا دیں الحمدللہ، نہ بتائیں علماء کرام بتا دیں تو ہم کہیں گے ممکن ہے یہی ہو، ممکن ہے کچھ اور ہو، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت اور علت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں اللہ کی بیان کردہ اس آیت پہ اور اللہ کے بیان کردہ اس اصول پہ تب ہی مان لاؤں گا جب مجھے مطمئن کیا جائے کہ اس کی حکمت کیا، علت کیا ہے، تو یہ ایمان سے انکار ہے، یہ ایمان سے بھاگنا ہے۔
اللہ کو وہ ایمان چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ان پہ ایمان، قرآن کو اوپر سے نیچے نازل ہوتے نہیں دیکھا اس پہ بھی ایمان، قبر میں عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا اپنی آنکھوں سے منظر نہیں دیکھا اس پہ ایمان، حوض کوثر ابھی تک نہیں دیکھا اس پہ ایمان، روز قیامت جو ترازو قائم کیا جائے گا اسے نہیں دیکھا لیکن اس پہ ایمان۔ تو اللہ کے کہنے پہ ایمان لے آئیں، یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ ایمان جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں دیکھوں گا تب ایمان لاؤں گا، وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے آپ مان لیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا پھر آپ ایمان لائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی روح قبض کی جائے گی، فرشتے آ چکے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تب آپ کہیں گے کہ میں ایمان لے آیا، فائدہ نہیں ہوگا۔ فرعون ایمان لے آیا تھا، کب؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب غرق ہو رہا تھا کہنے لگا میں اسی رب پہ ایمان لایا جس پہ موسیٰ کا ایمان ہے علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لائے ہو، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے رہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، تردد سے کام نہیں لیتے، اور نبی علیہ السلام کی سے ثابت شدہ ہر حدیث پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے اور اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچائے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔